آپ کو یہ 5-6 وارداتیں کس طرح سے کی جاتی ہیں، کس طرح سے ہو رہی ہیں، کس طرح سے ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہمارے گھر والے نشانہ بن رہے ہیں، اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا. ان باتوں کو کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ کیجئے، گھر والوں کے ساتھ کیجئے، تاکہ جب ان کے ساتھ واردات ہونے لگے انہیں یاد آ جائے کہ اوہ یہ والا سین جو ہے وہ تو ولاگ میں آیا تھا، یہ والا سین جو مجھے کسی نے بتا دیا، تاکہ ہم لوگ ان کے شر سے بچے رہیں. السلام علیکم ناظرین. چند روز پہلے کی بات ہے، ایک فون کال موصول ہوئی. نام پوچھا، میں نے کہا جی بالکل بول رہا ہوں. کہنے لگے آپ کا ایک پارسل آیا ہوا ہے کوریئر سروس میں، نام لیا انہوں نے، TCS پہ پارسل آپ کا آیا ہوا ہے، تو پارسل ہم آپ کو بھیج رہے ہیں، لیکن ہم پہلے ویریفیکیشن کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا جی پوچھیے کیسے ویریفیکیشن کرنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ایک کوڈ جو ہے ہم نے آپ کے فون پہ ابھی آپ کو میسج میں آیا، تو وہ کوڈ جو ہے وہ مجھے بتا دیجئے تاکہ میں اس کا اندراج کر سکوں. تو وہ کوڈ جس طرح سے میں نے بتایا پنجابی میں، وہ جو ہے یہاں پہ نہ تو بیان کیا جا سکتا، نہ ہی وہ قابل اشاعت ہے. وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، جو اس کا بنتا تھا، مقدور بھر جتنا بنتا تھا، وہ میں نے اس کی خاطر تازی کی، فون بند ہو گیا. میں اس سے پہلے بھی 1-2 ولاگز جو کر چکا ہوں کہ جس میں مجھے گھر ہی سے کال آئی کہ جی بینک والے جو ہیں وہ تصدیق نامہ چاہ رہے ہیں، انہوں نے یہ کوڈز بھیجے ہیں اور وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو یہ بتائیں کہ یہ بھیجیں واپس یا نہ بھیجیں. تو ساتھ ہی مجھے اسکرین شاٹ ہی بھیجی، اور بالکل جو ہمارا بینک تھا جہاں میری ٹرانزیکشنز ہوتی تھیں اس سے بالکل ملتا جلتا 1 ڈیجٹ کا فرق تھا. تو میں نے مسز سے کہا کہ ذرا غور سے دیکھیں، اس میں جو ہے چال ہے، 1 ڈیجٹ کا فرق ہے، لگ یہ بظاہر وہی رہا ہے. ایک وہ طریقہ تھا، ایک یہ طریقہ کار ہے. مجھے افسوس یہ ہو رہا ہے، اور میں ولاگ آج خاص طور پہ اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھلے میرے کچھ چند ویورز ہیں، چند ہی ہیں، کوئی 100s میں بھی نہیں جاتے، لیکن اس کے باوجود جو لوگ دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں یہ ولاگ، اگر اس کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے. کیوں؟ آج جو ہے میرے نیکسٹ ڈور نیبر ہیں، مظہر صاحب ہیں، میرے بہت اچھے دوست ہیں. صبح ناشتے کے لیے بات چیت ہو رہی تھی، تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میرا فون ہیک ہو گیا، تو آپ نے اگر آپ کو کوئی ڈیمانڈ آئے یا واٹس ایپ پہ کوئی کال وغیرہ آئے تو آپ نے اسے اگنور کرنا ہے. تو میں نے پوچھا جی کیسے ہیک ہوا؟ کہنے لگے جی مجھے صبح کال آئی تھی کہ آپ کا ایک پارسل آیا ہوا TCS پہ، تو انہوں نے کہا کہ ویریفائی کرنا ہے، وہ ایک کوڈ بھیجا ہے ہم نے، تو وہ کوڈ جو ہے ذرا بتائیے. اب یہ مظہر صاحب جو ہیں میرے بہت اچھے دوست ہیں، اور یہ خود جو ہے بینکنگ سے اور اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ہیں، اور میں نے انہیں بڑا محتاط دیکھا ہے، اور میں نے انہیں اکاؤنٹس کے حوالے سے یا دوسرے جب میں معاملات میں انہیں دیکھتا ہوں تو میں ہمیشہ بڑا وہ ہوتا تھا کہ ماشاءاللہ بڑی نظر رکھتے ہیں. لیکن بتانا یہ تھا کہ یہ لوگ اس طرح سے وار کرتے ہیں، اور اتنا اچانک وہ آپ کہہ لیجیے اور اتنی برجستگی کے ساتھ کرتے ہیں کہ اس میں بعض اوقات بہت تجربے کار بندہ جو ہے وہ بھی ان کا نشانہ بن جاتا ہے. تو مجھے فوری طور پہ محسوس ہوا کہ کاش کہ میں نے وہ واقعہ ان کے ساتھ شیئر کیا تھا، جو کہ کچھ 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے. تو اگر انہیں یہ پتا ہوتا کہ یہ طریقہ واردات یہ بھی ہے تو یہ شاید بچ جاتے. کہنے لگے جب میں نے کوڈ بتا دیا، میں نے کہا جی اس سے نقصان تو نہیں ہوا اگر آپ نے کوڈ بتایا؟ کہتے نہیں نقصان ہو گیا. میں نے کہا آپ کے بینک کی اپلیکیشن یا آپ کے بینک کے معاملات ٹھیک رہے؟ کہنے لگے میرے ٹھیک رہے. انہوں نے میرے کسی دوست کو جو ہے فون کیا، میسج کیا، اور وہی پرانا طریقہ کر کے میں اس وقت شدید ضرورت میں ہوں. کہنے لگے یہ دوست میرا بہت اچھا دوست تھا، بہت اچھے اس کے ساتھ تعلقات ہیں، لیکن آج تک کبھی بھی اس کے ساتھ کوئی ٹرانزیکشن، رقم والا معاملہ نہیں ہوا، ٹرانزیکشن نہیں ہوئی. انہوں نے اسے 45,000 مانگے اور اس نے بھیج دیے. کہنے لگے اب پتہ نہیں اور کتنے لوگوں سے یہی فراڈ کریں گے. میں نے فیس بک پہ بھی کیا، میں اپنے دوست احباب کو فون بھی کر رہا ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک نقصان جو میری نظر میں وہ تو ہو گیا. اور انہوں نے کہا کہ یہ کالز مجھے بھی آتی رہتی ہیں کہ کبھی بیٹے کا کہا کہ پولیس نے پکڑ لیا ہے، بات بھی کروا دی کہ پیسے بھیجو. کہنے لگے اسی طرح سے مجھے سندھ سے کال آ گئی، میرے کوئی رشتہ دار ہے وہاں پکڑا ہوا پولیس نے. کہنے لگے میں جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت چوکنا تھے اور انہیں ان وارداتوں کا پتہ تھا. جو بات جس نے مجھے آج کا ولاگ کرنے میں مجبور ہے، کہنے لگے ڈاکٹر صاحب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ٹول یا یہ طریقہ بھی یہ آزماتے ہیں، حالانکہ میں اسے 1 ہفتہ پہلے بھگت چکا ہوں. کہنا یہ تھا کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسی واردات ہوتی ہے تو بجائے اس کی کوئی شرمندگی ہو یا ہو کہ ہم نشانہ بن گیا، اسے اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے دوست احباب، اپنے عزیز و اقارب، ان کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے اور انہیں بتائیے کہ کیا انہوں نے اس دفعہ کیا واردات، کیا رنگ، کیا الفاظ استعمال کیے، تاکہ اگلا بندہ فوراً چکنا ہو جائے کہ ہاں یہ تو واردات ہو چکی ہے. مجھے افسوس یہ ہوا کہ وہ جو میں نے 1 ہفتہ پہلے میرے ساتھ یہ ہوا تو میں نے اسے اگنور کیا. مجھے ولاگ ڈال دینا چاہیے تھا، بھلے اس میں 8 10 15 20 لوگ ہی سنتے یا کوئی آگے شیئر کرتا
تو ہو سکتا ہے کہ مظہر صاحب سن کے اس کو اوائڈ کر چکے تھے، کیونکہ تعصف ان کا یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب پہلے بہت ساری کالیں آتی رہتی ہیں یہ ایسے فیک جو ہیں ٹریپ کرنے والی کالز، لیکن یہ والا جو ہے ٹی سی ایس والا جو ہے پارسل، کیونکہ آج کل ہم آن لائن بہت ساری چیزیں منگوا رہے ہوتے ہیں، تو کہنے لگے پارسل تو یوزلی بچوں کے گھر کے لیے آتے ہیں، تو میں صرف وہ غلطی کر گیا۔ کہنا آپ سے کیا تھا، بینک کی طرف سے یا کسی اور بھی کسی سروس کی طرف سے اگر آپ سے کوئی کوڈ مانگا جاتا ہے، آپ سے کوئی فگرز جو دبانے کے لیے کہا جاتا ہے، آپ سے فگرز جو بولنے کے لیے کہا جاتا ہے، آپ نے وہ ہرگز نہیں کرنا۔ اچھا، اس میں نے پھر جو ان کے ساتھ شیئر کیا، اور میں اسی ولاگ میں بھی اور ایک میں علیحدہ ولاگ بھی کرنا چاہوں گا، ہوتا کیا ہے کہ وہ فون کرتے ہیں کہ آپ نے ایسی رقم جو ہے ایک جو ہے ٹرانزیکشن کیا، اور یہ تو جناب کوئی دہشت گردوں کا گروپ ہے، تو یہ آپ اپنا اکاؤنٹ یا ویریفائی کریں ورنہ ہم بلاک کرنے لگے ہیں۔ یہ واردات میرے دوستوں کے ساتھ ہو چکی ہے، ہم آپ کا نمبر بلاک کرنے لگے۔ اب وہ میرے جیسا سیاح بندہ وہ کہتا ہے جی یہ تو منع کیا ہوا، یہ ہم نے فلاں ولاگ سنا تھا فلاں بندے کے ساتھ ہوا، تو کہتا ہے جی اگر آپ ایسے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، کیونکہ یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ مشتبہ ہے، یہ کوئی ٹیررسٹ جو ہیں ان کا ہے، تو پھر آپ کو اگلا فون تھانے سے آئے گا۔ تو ایک دوست بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم تھانے سے فون کرا دو، کہنے لگے تھانے سے بھی فون آیا، تو اس نے میرے ساتھ رف زبان استعمال کی کہ آپ کو بینک والے کہہ رہے ہیں کہ اپنا اکاؤنٹ ویریفائی کریں، ایک تو آپ ان کی مدد کر رہے ہیں، بینک والے آپ سے بڑے پیار سے بات کر رہے ہیں اور آپ ان کی تصدیق نہیں کر رہے، ہم آپ کو ایسے کر دیں گے، پکڑ کے لے آئیں گے۔ انہوں نے کہا جی پکڑ لو، لے آؤ یا لے جاؤ، مجھے جو بھی کرنا کر لو۔ میں نے ان کا جی ایک بات سن لیں، آپ بینک کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، آپ نے تھانے کو بھی منع کر دیا، اب آپ کو اگلا فون جو ہے ایف آئی اے سے آئے گا یا کسی بھی ایجنسی کا انہوں نے نام لیا۔ کہنے لگے فون رکھا، تیسرا فون واقعی وہاں سے آ گیا، کہنے لگے اب تو میری بھی ہوش اٹھ گئی کہ یہ کوئی واقعی واردات تو نہیں ہوگی۔ تو کہنے لگے جب تیسرا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ابھی آپ نہیں کرتے تو آپ کو ہم اٹھا بھی لے جائیں گے، پھر آپ کی وہاں پہ جو ہے آپ کی ہم مہمانداری بھی کریں گے، پھر آپ اچھے رہیں گے، یہ فوراً جو ہے تصدیق کریں جو بھی انہوں نے کوڈ بھیجا ہے۔ کہتے ہیں میں نے تصدیق کر دی اور اس تصدیق کے نتیجے میں ان کے اکاؤنٹ جو ہے اس میں جتنے پیسے فارغ ہو گئے، خالی ہو گیا۔ بعد میں پتہ یہ چلا جب ان کے دوستوں سے بات کی، یہ بات میں آپ کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں، کہنے لگے پتہ یہ چلا کہ یہ تینوں فون ایک ہی کمرے سے ہو رہے تھے، یہ پورا ایک گروہ کام کرتا ہے، پورا ایک گروپ کام کرتا ہے۔ بینک کی کال جو ہے بن کے بینکر بن کے کال کی، آپ نے انکار کیا، آپ تھوڑا سا قدموں پہ کھڑے رہے، دوسرا فون تھانے سے آ جائے گا، تیسرا کسی ایجنسی سے آ جائے گا، چوتھا کسی اور جگہ سے آ جائے گا۔ تو یہ آج ہم نے آپ کو 2 3 4 وارداتیں یہ بتا دیں، ٹی سی ایس سے آیا، پارسل آیا، ویریفیکیشن کریں، نہیں کرنی، نمبر 1۔ نمبر 2، جو مظہر صاحب نے بتایا اور یہ اکثر آتا ہے کہ آپ کا فلاں بھانجا بیٹا پکڑا گیا پولیس میں، آپ اتنے پیسے بھیجیں، چلان ہو گیا، اتنے پیسے بھیجیں پھر چھوڑ دیں گے، تیسرا پولیس کا وہ جو سندھ میں کہ آپ کا عزیز پکڑا گیا، یہ تیسرا واقعہ آپ دیکھ لیں واردات۔ چوتھی واردات میں اس پہ ولاگ کر چکا ہوں، یہ میرے گھر میں ہو چکی ہے۔ آپ کو بینک کی بظاہر ہیلپ لائن آتی ہے، ملتے جلتے ڈیجٹ، کسی ایک آدھ ڈیجٹ کا فرق ہوگا، یہ ڈیجٹ بھی سیم کر سکتے ہیں کیونکہ ایلیجن کا مسئلہ ہے۔ تو بینکنگ جو ہے ہیلپ لائن، وہاں سے فون آئے، وہ آپ سے کوئی کوڈ مانگے، وہ آپ کی کوئی ویریفیکیشن کرنا چاہے، نہیں کرنا۔ 5 میں اپنا بتاتا ہوں، جس کی مجھے 1 نہیں 2 نہیں درجنوں کالز آئیں، آج کل نہیں آ رہی، لیکن یہ کچھ ماہ پہلے یہ بہت ایکٹیو سین تھا، یہ بہت ایکٹیو فراڈ تھا۔ فون کال جو آتی تھی اس کے اوپر آئیڈینٹیفیکیشن، اس کے اوپر اسٹیٹ بینک آف پاکستان لکھا ہوا آتا تھا، اور وہاں سے ہوتا تھا کہ آپ کے جو اکاؤنٹس ہیں یہ فلاں اکاؤنٹس ہیں، تو اس کی ہم تصدیق کر رہے ہیں، اگر آپ تصدیق نہیں کروائیں گے تو آپ کا اکاؤنٹ بند ہو جائے گا۔ تو میں تو پھر اچھی خاصی تصدیق کر دیا کرتا تھا، ان کی جتنی ان کی تسلی ہو سکتی تھی وہ میں تصدیق کر دیا کرتا تھا۔ آپ نے تصدیق نہیں کرنی، تصدیق کے لیے وہ کہیں گے ہم آپ کا اکاؤنٹ بند کر دیں گے، فریز کر دیں گے، آپ نے کسی جھانسے میں نہیں آنا۔ یہ میں نے آپ کو 4 سے 5 بتایا، بلکہ مجھے یاد آ گیا ولاگ کرتے ہوئے، کیونکہ مجھے آج افسوس یہ ہے کہ میں نے 1 ہفتے پہلے جب میرے ساتھ کال آئی، کاش کہ میں نے اپنے ناظرین کے ساتھ اور مظہر صاحب سے شیئر کی تھی، آج نقصان سے بچ جاتا۔ مجھے 1 مہینہ پہلے واٹس ایپ کے اوپر میسج موصول ہوا، میں نام نہیں لیتا، ہمارے پلاسٹک سرجن ہیں، فیصل آباد کے پلاسٹک سرجن ہیں، سینئر ہیں، پہلے حال چال پوچھا کہ سعید کیسے ہیں، میں نے کہا جی مجھ سے سینئر ہیں، میں نے کہا جی بالکل ٹھیک، کہنے لگے ایک چھوٹا سا کام ہے، میں نے کہا سر حکم کیجئے، کچھ تھوڑے سے پیسے چاہیے تھے۔ اب مجھے یہ پتا تھا جو مرضی ہو جائے انہیں پیسے مجھ سے نہیں چاہیے ہوں گے، تو میرے کان کھڑے، میں کہا سر بتائیں کتنے پیسے چاہیے؟ 25,000 روپیہ چاہیے مجھے، ابھی فوری یہ لگوا دو۔ تو میں نے بجائے انکار کرنے کے یا بجائے خاطر تواضع کرنے کے، یہ کیونکہ میسج میں بات ہو رہی تھی، تو میں نے فوراً کہا، میں کہا سر یہ میں آپ کے دوسری گلی میں کھڑا ہوں،
آپ مجھے بتائیے گھر پہ یا میں ابھی آ رہا ہوں آپ کی طرف. جواب آنا بند ہو گئے. میں نے خود پھر پیچھے پڑا, میں نے کہا جناب بتائیے نا, میں پیسے میرے ہاتھ میں, میں ابھی آ رہا ہوں سر, آپ کہیں اور میں آپ کو پیسے نہ دے کے جاؤں, میں ابھی آ رہا ہوں. آپ کو یہ 5-6 وارداتیں کس طرح سے کی جاتی ہیں, کس طرح سے ہو رہی ہیں, کس طرح سے ہمارے دوست, ہمارے احباب, ہمارے گھر والے نشانہ بن رہے ہیں, اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا. ان باتوں کو کیجئے, اپنے دوستوں کے ساتھ کیجئے, گھر والوں کے ساتھ کیجئے, تاکہ جب ان کے ساتھ واردات ہونے لگے انہیں یاد آ جائے کہ اوہ یہ والا سین جو ہے وہ تو ولاگ میں آیا تھا, یہ والا سین جو مجھے کسی نے بتا دیا, تاکہ ہم لوگ ان کے شر سے بچے رہیں. پوائنٹ کنکلوژن جو ہے, پوائنٹ ایک ہی ہے کہ کوئی آپ نے ویریفیکیشن فون کے اوپر نہیں دینی. آپ کو جو بھی دینی ہوگی, آپ اگر آپ کو جانا پڑ گیا, تھانے جانا پڑ گیا, بینک جانا پڑ گیا, وہاں جا کے دیجیے. کم از کم آپ اپنے روپے پیسے جو ہے اس کے فراڈ سے بچ سکیں گے. وما علینا الا البلاغ.